السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 8، تقلید اور جانور کے پیٹ کا بچہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ذبح ہونے سے اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ مسند امام احمد جلد 3 صفحہ 39، سنن دارقطنی جلد 4 صفحہ 274، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 9 صفحہ 335 وسند حسن۔ اس حدیث کو امام ابن جارود رحمہ اللہ اپنے المنتقیٰ ابن جارود میں حدیث نمبر 900 کے تحت اور امام ابن حبان اپنے صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 5889 کے تحت صحیح قرار دیتے ہیں۔ حافظ منذری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ مختصر السنن جلد 4 صفحہ 120۔ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ المجموع جلد 2 صفحہ 562۔ نیز حسن بھی کہا ہے۔ تہذیب الاسماع واللغات جلد 3 صفحہ 111۔ علامہ غزالی اور امام الحرمین جوینی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ التلخیص الخبیر لا ابن حجر جلد 4 صفحہ 157۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ التلخیص الخبیر لا ابن حجر جلد 4 صفحہ 157۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حجت پکڑنا جائز ہے۔ تلخیص الخبیر جلد 4 صفحہ 157۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب اونٹنی کو ذبح کیا جائے تو اس کے پیٹ کا بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے اگر اس کی تخلیق مکمل ہو گئی ہو اور جسم پر بال اگ آئے ہوں۔ موطا الامام مالک جلد 2 صفحہ 490 وسند صحیح۔ اس صحیح حدیث اور اثر سے ثابت ہوا کہ اگر بکری، گائے، اونٹنی وغیرہ کو ذبح کیا جائے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہوگا وہ بھی ذبح ہو جائے گا اور اس کا کھانا حلال ہوگا۔ یہ اہل حق کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے مقلدین کے نزدیک اسے ایسے بچے کا کھانا حرام ہے۔ ان کے نزدیک جانور کے ذبح ہونے سے پیٹ کا بچہ ذبح نہیں ہوگا، اسے کھانا ناجائز ہے۔ المبسوط السرخسی جلد 12 صفحہ 6، الہدایہ جلد 4 صفحہ 351، بدایہ الصناعی للکاسانی جلد 5 صفحہ 421، النطف فی الفتاوی السعدی جلد 1 صفحہ 228، البحر الرائق لا ابن نجیم جلد 8 صفحہ 195، مجمع الانہر الشیخی زادہ جلد 2 صفحہ 512، رد المختار علی رد المختار جلد 6 صفحہ 304۔ یہ موقف صحیح حدیث، اجماع امت اور فہم محدثین کے خلاف ہے۔ یہ بے اصل اور بے دلیل بات ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 319 ہجری فرماتے ہیں، صحابہ و تابعین اور باقی اہل علم میں سے کسی سے بھی یہ بات مروی نہیں کہ حلال جانور کے پیٹ کے بچے کو الگ ذبح کیے بغیر نہیں کھایا جا سکتا۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ روایت کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے شاگردوں نے بھی ان کی موافقت کی ہو۔ نظم الرایۃ الزعلی للحنفی جلد 4 صفحہ 192۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ المتوفیٰ 463 ہجری فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ
اور ظفر رحمہ کے قول کی کوئی دلیل نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، نہ صحابہ اکرام کے اقوال میں، نہ جمہور اہل علم کے مذہب میں۔ الاستذکار جلد 5 صفحہ 265۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 751 ہجری فرماتے ہیں، ماں کے ذبح ہونے سے پیٹ کا بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں ثابت صریح اور محکم سنت نبویہ کو یہ کہہ کر رد کیا گیا کہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ اصول یہ ہے کہ مردار حرام ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے کہا جائے کہ جس ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مردار کی حرمت نازل ہوئی، اسی نے مذکورہ پیٹ کے بچوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ ذبح شدہ حلال جانور کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ مردہ ہے، تو بھی یہ حرمت سے مستثنیٰ ہوگا، جیسے مردار کی حرمت سے مچھلی اور جراد ٹڈی مستثنیٰ ہے، چہ جائے کہ یہ مردہ ہے ہی نہیں۔ پیٹ کا بچہ ماں کے اجزاء میں سے ایک جز ہوتا ہے۔ ذبح کرنے سے جانور کے تمام اجزاء ذبح ہو جاتے ہیں۔ ہر جز و جسم کو الگ الگ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیٹ کا بچہ بھی ماں کے جز و جسم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ذبح ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں اگر ہمیں سنت نبویہ نہ بھی ملتی تو صحیح اصولوں کا تقاضا یہی تھا۔ اب جب کہ اس بارے میں قیاس و اصول کے موافق سنت نبویہ بھی مل گئی ہے تو اسے رد کرنا کیسے جائز ہو؟ اعلام الموقعین جلد 2 صفحہ 334۔ علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 620 ہجری فرماتے ہیں، صحابہ اکرام اور تابعین اور بعد والے اہل علم کا اجماع ہے کہ ماں کے ذبح ہونے سے اس کے پیٹ کا بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ تخلیقی حوالے سے متصل ہوتا ہے، اسی کی غذا سے وہ غذا پاتا ہے، یوں ماں کے ذبح ہونے سے اس کے دوسرے اعضاء کی طرح وہ بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانور میں ذبح کا طریقہ امکان و قدرت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس شکار کو زندہ پکڑنے پر انسان قادر نہ ہو اور جس کو زندہ پکڑ لینے پر قادر ہو اور کنویں وغیرہ میں گر گیا ہو، ان کو ذبح کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح پیٹ کے بچے کو صرف اسی طرح ذبح کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ماں کو ذبح کر دیا جائے، یوں اس کی ماں کو ذبح کرنے سے وہ بچہ بھی ذبح ہو جائے گا۔ المغنی جلد 9 صفحہ 401۔ نیز امام ابن منظر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، لوگ صحابہ و تابعین اور اہل علم اس جانور کے پیٹ کے بچے کو حلال ہی سمجھتے تھے۔ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے صحابہ و تابعین اور اہل علم کی اس بات سے مخالفت کی ہو، حتیٰ کہ نعمان امام ابو حنیفہ آئے اور کہا کہ یہ حلال نہیں، اور یہ عقلی دلیل دی کہ ایک جان کو ذبح کرنے سے 2 جانیں ذبح نہیں ہوتی۔ المغنی جلد 9 صفحہ 401۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1304 ہجری فرماتے ہیں، الحاصل جس کا قول حدیث کے موافق ہے وہی زیادہ قوی ہے۔ التعلیق الممجد صفحہ 287۔ بعض احناف نے اس صحیح حدیث کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس حدیث میں زکوٰۃ الامی کو زکوٰۃ الامی یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا،
یوں اس کا معنی یہ ہوگا کہ بچے کو بھی اس کی ماں کی طرح ذبح کیا جائے۔ یہ ایسی باطل تعویل ہے جو صحابہ و تابعین اور محدثین اکرام نے بالکل نہیں کی اور متفقہ فہم کے بھی خلاف ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری فرماتے ہیں، مشہور روایت زکوٰۃ الامی یعنی رفع کے ساتھ ہی ہے، البتہ بعض لوگ اس پر زبر پڑھتے ہیں اور اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کی دلیل بناتے ہیں کہ پیٹ کا بچہ ذبح کرنے ہی سے ذبح ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل عبارت زکوٰۃ الامی ہی ہے، یعنی پیٹ کا بچہ اپنی ماں کی طرح ذبح ہوگا۔ کاف کو حذف کر دیا گیا، یوں یہ منسوب ہو گیا، لیکن یہ بات بالکل فضول ہے۔ امام ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے اسی طرح رفع کے ساتھ ہی نقل کیا ہے۔ رفع کی صورت میں عبارت کی اصل کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ الجنینی کو خبر مقدم بنایا جائے اور زکوٰۃ الامی مبتدا ہو۔ اصل عبارت یوں ہوگی، زکوٰۃ الامی الجنینی زکوٰۃ لہ، ماں کا ذبح پیٹ کے بچے کے لیے بھی ذبح ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، ہمارے بیٹوں کے بیٹے بھی ہمارے بیٹے ہیں وغیرہ۔ اس لیے کہ خبر وہ ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور فائدہ تب حاصل ہوگا جب ہماری مذکورہ صورت مراد لی جائے۔ رہی نسب والی صورت تو اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اصل عبارت یوں ہوگی، زکوٰۃ الجنینی حاصلۃ وقت زکوٰۃ امیہ، کہ پیٹ کا بچہ اسی وقت ذبح ہو جاتا ہے جب اس کی ماں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصل عبارت زکوٰۃ امیہ ہے، یہ نحویوں کے ہاں درست نہیں بلکہ غلط ہے، کیونکہ صرف کوفیوں کے ہاں کسی حرف کے حذف ہونے سے نسب آتی ہے، اور وہ خاص ہے بعض معروف مقامات کے ساتھ، اور وہ بھی ایک شرط کے پورا ہونے پر جو یہاں پائی ہی نہیں جا رہی ہے۔ تہذیب الاسماء واللغات جلد 3 صفحہ 112۔ علامہ زیلعی حنفی رحمہ اللہ المتوفیٰ 762 ہجری فرماتے ہیں، علامہ منذری رحمہ اللہ نے مختصر السنن میں فرمایا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے خاص مقصد کے تحت اس حدیث کو دوسرے لفظ زکوٰۃ کے نصب کے ساتھ زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ الامی نقل کیا ہے، تاکہ اس حدیث سے بچے کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اسے دوبارہ ذبح کرنا ضروری قرار دیا جائے اور اس کی ماں کے ذبح ہونے کو اس کے لیے کافی نہ سمجھا جا سکے، لیکن یہ فضول حرکت ہے۔ یہ حدیث لفظ زکاہ کے رفع کے ساتھ ہی ہے، جیسا کہ ائمہ حدیث سے ثابت ہے۔ بعض محدثین کرام نے اس بات کا رد حدیث میں موجود ان الفاظ سے کیا ہے، فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاتُ أُمِّهِ، کیونکہ یہ الفاظ تو بغیر ذبح کیے جانے والے بچے کے حلال ہونے کی علت کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ نظم الرایہ جلد 1 صفحہ 191 اور 192۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1304 ہجری بھی فرماتے ہیں، یہ بات محل نظر ہے کیونکہ ائمہ حدیث سے رفع ہی منقول ہے۔ علامہ منذری رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ التعلیق الممجد صفحہ 287۔ تنبیہ: ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے منقول ہے، ایک جان کا ذبح 2 جانوروں کے ذبح کا کام نہیں دے سکتا، یعنی جب ماں کو ذبح کیا جائے تو اس کے پیٹ کا بچہ ذبح نہیں ہوگا،
ہاں اگر خود اس بچے کو بھی ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو وہ حلال ہوگا۔ کتاب الآثار الشیبانی صفحہ 186۔ یہ قول ثابت نہیں۔ وجہیں: ایک، صاحب کتاب محمد بن حسن شیبانی محدثین کے ہاں متروک و کذاب ہے۔ وجہ دو، ان کے استاذ بھی بالاتفاق محدثین غیر معتبر اور غیر ثقہ ہیں۔ وجہ تین، حماد بن ابی سلیمان مختلط ہیں، ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قابل از اختلاط روایت لینا ثابت نہیں۔ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک تمام صحابہ و تابعین اور اہل علم کے نزدیک صحیح حدیث کی روشنی میں پیٹ کا بچہ ماں کے ذبح ہونے کے ساتھ ہی ذبح ہو جاتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کو یہ حدیث نہ ملی اور انہوں نے اپنی رائے سے یہ بات کہہ دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ اور تابعین کے اجماع کی پاسداری کرتے ہوئے حدیث نبوی پر عمل کیا جائے، لیکن برا ہو تقلید کا کہ وہ ایسا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔